بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام تعریفیں اللہ کے لیے، درود اور سلام محمد اور آل محمد کے لیے. میٹرو ون نیوز کی جانب سے 1437 ہجری کے 8 محرم کی آج نویں تقریر 8 محرم کو آپ حضرات سماعت فرما رہے ہیں. مسلسل ہم 8 روز توحید اور حسین کے موضوع پر گفتگو کر رہے ہیں. موضوع طویل ہے، اس لیے کہ ایک طرف توحید کو سمجھنے کے لیے بھی بڑا وقت درکار ہے، اسی طرح حسین کو سمجھنے کے لیے جہاں پر قدرت خود انتخاب کرے، قدرت کا اپنا انتخاب. کبھی اس پہ ٹھنڈے دل سے بیٹھ کے سوچئے گا کہ اسے دنیا بنانے کی کیا ضرورت تھی، اور اگر بنایا تھا تو اس میں عشق و رے عرش کو آباد کرنے کی کیا ضرورت تھی، اور اگر آباد ہی کرنا تھا تو آدم کا پتلا بنا کر بھیج کر انسان اور نبوت کا سلسلہ اور ہادی بھیجنا، پورے سلسلے کو جو قرآنی سلسلہ ہے اور حدیثوں کا سلسلہ ہے، اس کو صرف تسلسل کے ساتھ پڑھ کے یہ سوچئے گا کہ وہ بے نیاز جو یہ سب نہ بنائے پھر بھی رب ہے. ارے جب یہ نہ تھا جب بھی وہ رب تھا. کیا جب تک آدم کا پتلا نہیں بنا تھا وہ رب نہیں تھا؟ تو اس پہ حیرت نہ ہو کہ بار بار میں یہ کہوں کہ کربلا کے بعد سے دین زندہ ہو گیا. تو رب تو کربلا سے پہلے تھا. بات تھا کہ نہیں ہے، بات ہے ذہنوں کو منوانے کی. وہ تو تھا ہی، بات ہے پہچانوانے کی. اس نے کہا میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، تو پہچانا ہوا تو تھا ہی. جتنی مخلوقات موجود تھیں سب جانتی تھی. اس سے پہلے بھی دنیا آباد تھی، کروڑوں برس پہلے سے دنیا تھی، اس میں مخلوقات تھی. نہیں، جو تخلیق اب ہم نہیں کر رہے ہیں، ہم یہ چاہتے ہیں یہ ہماری تخلیق ہم کو پہچانے. ورنہ ہم تمہاری عبادتوں سے بے نیاز ہیں. ہم کوئی محتاج نہیں ہیں کہ تم سجدہ کرو تو میں مسجود بنوں، تم عبادت کرو تو میں معبود بنوں. کائنات بنا کے بے نیاز. فرشتے خلق کیے آپ سب کو معلوم ہے. بچوں کو جو بھی پڑھ چکے ہیں اسلامیات سب کو معلوم ہے کہ کائنات کا انتظام فرشتے کے ہاتھوں میں ہے. اس میں کوئی فرقہ واریت کی بات تھوڑی ہے، اس پہ تو سب متفق ہیں نا. اس پہ تو پوری امت مسلمہ متفق ہے. کوئی فرشتہ ہوا چلا رہا ہے، کوئی فرشتہ پانی پہ ہے، کوئی فرشتہ رزق دے رہا ہے، کوئی بادل اڑا رہا ہے، کوئی عرش کو کاندھوں پہ اٹھائے. یہ تو سب قرآن میں ہے نا. اسی لیے اللہ نے کہا فرشتوں پہ ایمان لانا ضروری. دین کامل نہیں اگر فرشتوں پہ ایمان نہیں لائے، اس لیے کہ وہ سب اللہ کا کام کر رہے ہیں، خدمت کر رہے ہیں.
انہی فرشتوں نے آدم کا پتلا بھی تیار کیا، مٹی بھی گوندی، انہی فرشتوں میں سے کوئی انتخاب ہوتا ہے، وہی بھی لاتا ہے، نبی کے پاس آتا ہے، سارے کام فرشتے کر رہے ہیں۔ بلکہ یہ کہ دنیا میں جب انسان آتا ہے تو کوئی فرشتہ ہی لاتا ہے اور اس کو روح کو بھی داخل کرتا ہے، اور جب چھینتا ہے روح تو مار کے بھی جاتا ہے اور روح لے جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں ملک الموت۔ تو چاہے سارے فرشتوں کو نہ مانے مگر ایک کو تو مانے گا۔ ایک وقت میں پوری دنیا میں ایک وقت میں لاکھوں لوگ ایک ہی وقت میں مر جاتے ہیں، یہ تھوڑی کہ سب کے ٹائم بٹے ہوئے ہیں۔ 1-2 لاکھ آدمی روز اتنے بج کے اتنے منٹ پر، اور ایک فرشتہ تو کیسے بھاگ بھاگ کے ادھر سے روح ادھر سے روح ادھر سے روح، ایک وقت میں ایک لمحے پر لاکھوں روحوں کو قبض کرنا یہ فرشتے کے لیے مشکل نہیں ہے۔ اتنے بڑے بڑے کام فرشتے کرتے ہیں کہ عقل میں نہ آئے، اور اس کے بعد یہ اعلان کر دیا اے انسان تو فرشتے سے افضل ہے۔ ایک کام انسان فرشتے جیسا کر نہیں سکتا، اور سارے انسان اکڑے ہوئے اشرف المخلوقات ہیں، کیا اشرف صاحب جا رہے ہیں۔ پیدا ہونے میں محتاج فرشتے کے، ہوا ٹھنڈی کھائیں فرشتہ چلائے، رزق فرشتہ لائے، اور مرنے کی بھی محتاجی اگر فرشتہ نہ آئے تو ساری زندگی بیٹھے ہی رہ جائیں۔ تو موت میں بھی محتاج، اور پھر اشرف یہ ہمیں سمجھا دیجیے آپ لوگ فرشتوں سے اشرف ہیں؟ میرے سمجھ میں کھاتے آپ ہیں، پیتے آپ ہیں، اینٹ اینٹ کے سوتے آپ ہیں، کتنے کام میں تساؤلی کرتے ہیں۔ فرشتوں کا تو کام ہے ہر وقت تسبیح و تقدیس اور عبادت الہی، وہ تو سرتابی نہیں کرتے۔ اور امت مسلمہ میں کتنے ہیں جو عبادت چھوڑے بیٹھے ہوئے ہیں، حج چھوڑے بیٹھے ہوئے ہیں، روزے چھوڑے بیٹھے ہوئے ہیں، روزے چھوڑ کے نمازیں چھوڑ کے پھر نمازی فرشتوں سے افضل۔ میرے سمجھ میں یہ بات نہیں آتی، کوئی سمجھا دے۔ گناہ بھی ہو رہے ہیں انسانوں سے، ہاں اگر یہ کہہ دیتا اللہ تو شاید بہت اچھا کہتا کہ صرف مسلمان فرشتوں سے افضل ہے۔ یا اچھا اگر یہ نہ کہتا تو یہ کہہ دیتا جتنے صاحبان ایمان ہیں سب فرشتوں سے افضل ہیں۔ سارے انسان فرشتوں سے افضل ہیں۔ اشرف المخلوقات میں یہودی بھی، عیسائی بھی، ہندو بھی، کافر بھی، مشرک بھی، اور اشرف المخلوقات تو اب میں آپ کو بتا دوں آپ اشرف کچھ نہیں ہیں۔ مسلمان اشرف صرف سرکار دو عالم کی وجہ سے ہوئے۔ چونکہ آدم کو جو عظمت اللہ نے عطا کی اس پہ شیطان نے حسد کیا، شیطان نے حسد کیا، اس لیے اللہ نے حسد کو حرام قرار دیا۔ تو اب جو دائرہ کار قدرت کا عطیہ ہے اس کو بڑا انعام سمجھو، وہی بڑا انعام۔ تو ہم تمہیں اشرف المخلوقات بنا رہے ہیں۔
حیوانوں پر ہم تمہیں فوقیت دے رہے ہیں. اے اولاد آدم، تجھے مکرم بنایا تاکہ تیری تکریم ہو، اس لیے کہ آدم کو سجدہ کروایا ہے فرشتوں سے، اس لیے انسانیت کی بلندی کے لیے انسان کو اپنی تمام مخلوقات سے افضل رکھا، اشرف رکھا، جمادات سے افضل، نباتات سے افضل، حیوانات سے افضل، جنات سے افضل، ہوا مٹی پانی ہر چیز سے افضل، کائنات کی ہر شے سے افضل. جب فرشتوں سے افضل ہو گیا، اس لیے کہ سارے کام اللہ کے تو فرشتے کر رہے ہیں. وہی حال ہے کہ انبیاء کے پاس وہی لے کے آتے ہیں، اس سے بڑا شرف فرشتوں کا کیا ہوگا. اتنے پاکیزہ اور طاہر ہیں فرشتے کہ انبیاء کے گھر میں آتے ہیں، ذہن میں اترتے ہیں. ایسی طاہر مخلوق اللہ کی کہاں ہے جو مریم سے بھی بات کرے، مادر موسیٰ سے بھی بات کرے، موسیٰ سے بھی بات کرے، اور عیسیٰ سے بھی بات کرے، اور ہاجرہ بی بی سے بھی بات کرے، اور سارہ بی بی سے بھی بات، اور مریم سے بھی بات کرے. وہی لے کے آئے. ایسی پاکیزہ مخلوق فرشتے اور یہ انسان افضل. تو ناز کرو افضلیت پر. تو اب ہو سکتا ہے انسان یہ سمجھا ہو کہ اس کے اوپر اب کوئی منصب ہے ہی نہیں، ہم اشرف ہیں، ہم اشرف ہیں. اس لیے ہر انبیاء سے کہا اعلان کرتے رہو اشرف الانبیاء آنے والا ہے، تم مخلوقات سے افضل ہو، وہ بعد اللہ سب سے افضل ہے، وہ سب سے افضل ہے، پھر اس سے افضل کوئی نہیں. اب سمجھ لیجئے اس فلسفے کو. انسان کو تمام مخلوقات سے افضل بنایا تاکہ اس کی عقل میں آئے، مڑ کے دیکھے اچھا میں مٹی سے افضل ہوں، اچھا میں درختوں سے افضل ہوں، ارے یہ بندر یہ شیر ویر بھیڑی، اچھا اس سے میں افضل ہوں. کیسا عقل میں بٹھایا، اور پھر کہا 1,00,000 انبیاء تم سے افضل ہیں. اب تم انبیاء نہ بننا کہ یہ ہمارے جیسے ہیں اور ہم ان کے جیسے. اب حسد نہ ہو، تم ان سب چیزوں سے افضل، اسی پہ قانے رہو. انبیاء تم سے افضل. اب تم انبیاء نہ بننا چاہنا، اور انبیاء کو بھی سمجھا دیا آپ لوگ تمام امتوں سے افضل ہیں، مگر آپ لوگوں سے افضل محمد ہے. انبیاء کو بھی حکم نہیں ہے کہ وہ کہہ سکیں ہم محمد جیسے ہیں. چونکہ سید الانبیاء ہیں، انبیاء کے سردار ہیں، اس لیے ان کی اولاد کو 1,00,000 انبیاء سے یہ شرف بخشا گیا کہ وہ سب کی انبیاء کی اولاد سے اشرف ہو، اس لیے انہیں سید کہا جاتا ہے. جیسے آپ نبی نہیں بن سکتے، نبوت کا دعویٰ کریں گے تو جہنمی ہو جائیں گے، اسی طرح آپ اولاد رسول بننے کا دعویٰ نہیں کر سکتے، جہنمی ہو جائیں گے. جو ہے اولاد وہی رہے، جو ہے سید وہی رہے. کیا اشرف کا کم تھا جو سید بننا چاہا لوگوں نے؟ جتنا بڑا خطاب قرآن نے دیا، ہم نے تمہیں مکرم کیا، تمہاری تکریم کروائی، اور بھائی اتنا بڑا عہدہ لیے بیٹھے تھے. جیسے ہی رسول اللہ کی اولاد کو سید کہا گیا، اب سب کے سمجھ میں وہ اشرف بھی چھوڑا، تکریم بھی چھوڑی، ہم سید ہیں. ارے کہا ہے کہ
نہیں، یہاں بھی اللہ جسے سید کہہ دے، چونکہ سیدہ کو اللہ نے کہا سیدہ نساء العالمین، اس لیے وہ سیدہ ہیں۔ حسن اور حسین کو زبان رسالت سے اللہ نے کہا سیدہ شباب اہل جنہ، یہ جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، اس لیے قیامت تک سید رہیں گے۔ اور رہ گئی وہ سیادت جو اسماعیل سے ہاجرہ سے آ رہی تھی بنی ہاشم میں، تو ہر ہاشمی سردار سید تھا، عبد المطلب سید تھے، سید تھے، ان کے بیٹے جناب عبداللہ سید تھے، ان کے بیٹے ابو طالب سید تھے، جناب عبداللہ سید تھے، تو ایک سیادت رسول کو ملی سید الانبیاء، ایک خاندانی وراثت میں سیادت آئی، دادا اور باپ اور پردادا سے سیادت، تو اب سید العرب بھی ہیں، اب سید العرب بھی ہیں، سرداری کا دعویٰ بھی رسول کے سامنے کوئی نہیں کر سکتا، سمجھے نا آپ؟ تو ابو طالب بھی سید ہیں، تو ان کے بیٹے بھی سید ہیں، تو علی بھی سید ہیں، تو ادھر سیدہ نساء العالمین ہے، ادھر علی سا سید البشر ہے، سید الائمہ ہے، سید الاولیاء ہیں، اولیاء کے بھی سید، ائمہ کے بھی سید، علی اولو العزم سید، دو سیدوں کی یادگار ہیں حسن اور حسین۔ تو اب علی کی اولاد میں ایک وہ سید ہے جو نجیب الطرفین، باپ اور ماں کی طرف سے، اس کو سمجھ لے، ہاشمی ہونا بہت بلندی تھی، تو کسی بھی ہاشمی کی شادی کسی بھی قبیلے سے ہو سکتی تھی، لیکن بلندی اس کی رہے گی میں ہاشمی ہوں، میں ہاشمی ہوں۔ پہلی بار دونوں میاں بیوی ہاشمی، ابو طالب فاطمہ بنت اسد، یہ فخر عقیل و طالب و جعفر اور انج، سمجھ لے، ہاشمی ہونا بہت بلندی تھی، تو کسی بھی ہاشمی کی شادی کسی بھی قبیلے سے ہو سکتی تھی، لیکن بلندی اس کی رہے گی میں ہاشمی ہوں، میں ہاشمی ہوں۔ پہلی بار دونوں میاں بیوی ہاشمی، ابو طالب فاطمہ بنت اسد، یہ فخر عقیل و طالب و جعفر اور باپ بھی ہاشمی، ان کی ماں بھی ہاشمی، پہلی بار حسن اور حسین کو یہ شرف ملا کہ باپ بھی سید، ماں بھی سیدانی، نانا بھی سید۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔ تو اب ایک سیادت جیسے ہاشمی ہونا، دیکھیے ہاشمی سب ہیں، ہاشمی سب ہیں، لیکن علی جعفر عقیل اور طالب باپ کی طرف سے بھی ہاشمی، ماں کی طرف سے بھی، لیکن ہاشمی تو سب ہیں، سید سب ہیں، اولاد علی، حسن اور حسین افضل۔ اب یہ افضلیت تو آپ کو بار بار نہیں سمجھانی نا، یہ تو جب آدم بنے تھے تو وہی اعلان ہو گیا تھا تم فرشتوں سے افضل ہو، تو افضل جمادات پر نباتات افضل، نباتات پہ حیوانات افضل، حیوانات پر انسان افضل، انسان پہ روح افضل، روح پہ فرشتے افضل، فرشتے پہ انبیاء افضل، انبیاء افضل، اس کے بعد اللہ ہی اللہ ہے، اللہ ہی اللہ ہے، توحید ہی توحید ہے، توحید ہے، سمجھے نا؟ تو یہ تو اللہ کی بنائی ہوئی چیز ہے نا، اور اس میں یہ کہہ دیا منصب ہم نے بنائے ہیں، ایک دوسرے کی منصب کی ہوس نہ کرنا، حسد میں مارے جاؤ گے۔ اس لیے قرآن میں اعلان ہوا ابراہیم اور آل ابراہیم سے حسد نہ کرنا، ہم نے ان کو کتاب دی ہے اور حکمت دی ہے، دو چیزوں پہ ہوس نہ کرنا، نہ کتاب کسی کو ملے گی نہ حکمت کسی کو ملے گی۔ قرآن میں اعلان آ گیا حسد نہ کرنا، حسد بہت بری چیز ہے،
ارے یہ حسد ہی تو تھا کہ جو حسین منصب لیے بیٹھے تھے دنیا کو کھل رہا تھا، اس لیے واقعہ کربلا ہو گیا، اس لیے واقعہ کربلا ہو گیا۔ حسین کے پاس جو کچھ تھا وہ دنیا کے پاس کہاں تھا؟ تو سیادت علی کی اولاد میں آئی تو حضرت عباس کو سید کہا گیا۔ اس لیے عراق والے روزے پہ پکارتے ہیں یا سیدی یا عباس، اور چونکہ زہرا بی بی نے کہا عباس میرا بیٹا ہے اس لیے کہتے ہیں یا سیدی یا عباس ابن زہرا یا عباس۔ سید بھی ہیں اور سیدہ نساء العالمین نے اپنی طرف منسوب کیا، یہ بیٹا میرا۔ نبی کی تمنا ہے، علی کی دعائیں۔ عباس نام علی کے 18 بیٹوں میں شیر سا ایک بیٹا جس کی شہرت، شجاعت، وفاداری، چہرے کا حسن، سخاوت، عبادت، علم کی بلندی پورے عرب میں مشہور ہے۔ اپنے دور کے بہترین فقیہ، حافظ قرآن، آیات کے معنی جاننے والے، اپنے اللہ کے اطاعت گزار، پیشانی پہ سجدے کا نشان اتنا روشن کہ مدینے کی اندھیری گلیوں میں نکل جائیں تو زہرہ ستارے کی طرح نشان سجدہ چمکنے لگے۔ یہ نشان اندھیرا نہیں ہے، توحید کو جب ظاہر ہو کہ اس نشان سے نور پھوٹے تو توحید ہے۔ اب مادیت سے رشتہ ٹوٹ گیا، توحید کیوں؟ واحد کہا نظر نہیں آیا، اس لیے کہتے ہی روحانی دنیا میں پہنچ گئے۔ نماز کو کہا گیا اللہ سے باتیں کرنا، تلاوت قرآن اللہ سے باتیں کرنا۔ تو اتنی روحانیت کے تو مسلمان قائل ہیں، تو جب قرآن میں اللہ یہ کہہ دے کہ میرے اس نام کو بچانے کے لیے، میری کتاب کو بچانے کے لیے، میرے مقصد کو بچانے کے لیے، انسانیت کی فلاح کے لیے اگر کوئی نبی جان دے دے تو ہم اسے معجزہ دے دیتے ہیں، اسے کرامت دے دیتے ہیں، اسے روحانیت دے دیتے ہیں۔ کربلا کا واقعہ پورا روحانی ہے، اس لیے رشتہ یوں بنے گا توحید اور حسین۔ تو اب ہر شہید قرآن کی آیت کی روشنی میں اللہ کہتا ہے اسے مردہ نہیں کہو، تو 72 سرتاج ہیں جنہیں آپ کو پہلے زندہ کرنا ہے، ورنہ آیت پر آپ کا عقیدہ ختم ہو جائے گا۔ 72 سرتاج، آیت کہہ رہی زندہ، اور اپنی جہالت کا اعلان کرو کہ وہ زندہ ہیں، تم شعور نہیں رکھتے۔ اپنی جہالت کا اقرار کرو کہ ہم شعور نہیں رکھتے۔ عباس زندہ، تم جاہل۔ عباس زندہ، تم جاہل، تم شعور نہیں رکھتے۔ اب شعور ہو بلند، شعور ہو بلند، شعور بلند۔ بمبئی کا اخبار راہ نجات، 1936، انگریزوں کا دور، جہاز بمبئی سے چلتے ہیں بصرہ جانے کے لیے، جو زائرین کربلا جاتے ہیں وہ بمبئی سے جہاز پہ بیٹھتے ہیں، جہاز انگریز، عملہ انگریز، زائرین
حسین کے جہاز بھر گیا، بصرے سے سب جاتے تھے اونٹ گاڑیوں پہ کربلا، اترتے تھے بصرے کے ساحل پر عراق میں۔ راہ نجات بمبئی کا اخبار میرے پاس موجود، وہ لکھتا ہے جہاز چلا، صرف زائرین تھے، عملہ انگریزوں کا، کیپٹن بھی انگریز۔ جہاز آگے بڑھا تھا کہ تیز طوفان آیا، دیکھتے ہی دیکھتے جہاز ڈوبنے لگا۔ جیسے ہی طوفان میں جہاز گرا، وہ مددگار کشتیاں جو جہاز کے چاروں طرف موجود ہوتی ہیں، ان کو کھول کر عملہ ان کشتیوں پہ بیٹھ کے جہاز کو چھوڑ دیتا ہے تاکہ ہم ساحل پہ پہنچ جائیں، جہاز غرق ہو جائے، اپنی جان بچائیں۔ عملے نے ایسا ہی کیا، مددگار کشتیاں کھل گئیں، کیپٹن سمیت پورا عملہ کشتیوں میں بیٹھ گیا۔ اخبار کے ایڈیٹر، ان کا نام ہے راحت حسین، وہ بھی موجود تھے۔ انہوں نے کیپٹن سے جا کے انگریزی میں کہا کہ ایسی مصیبت میں ہمیں چھوڑ کر آپ نہ جائیں، آپ جہاز پہ رہیں تو بہتر ہے، کسی صورت سے ہو سکتا ہے کہ آپ جہاز کو بچا لیں، لیکن آپ چلے جائیں گے تو ہم سب بے سہارا ہو جائیں گے۔ کیپٹن نے ان سے کہا، جو انگریز تھا، کہ دیکھیے ہم تو اپنی جان بچائیں گے، ہماری اصولوں میں ہے، رہ گیا آپ لوگوں کا مسئلہ، آپ لوگ جس کی زیارت کو جا رہے ہیں اسے تو آپ لوگ اپنے کو تو کہتے ہیں روحانی، آپ کا رابطہ ہے وہ روحانی لوگ ہیں، تو آپ تو انہیں پکارتے ہیں، پکاریے، مدد کے لیے پکاریے۔ پکارا تو مدد میں اللہ کو جاتا ہے۔ کیپٹن کو کہنا چاہیے تھا گارڈ کو پکارو، اس نے کہا جس مقصد سے جا رہے ہو، جن کے پاس جا رہے ہو، ان کو پکارو۔ ان کو پکارو۔ انہوں نے آ کر پورے عملے کو خبر سنا دی کہ بھائی وہ تو چلے گئے، اب جو زائرین ہیں وہ اپنا انتظام خود کریں۔ کہتے ہیں تمام خواتین عرشے پر جہاز کے کھلے میں آ گئیں، اپنے اپنے کیبن سے نکل کر، اور سب نے اپنے سر کھول دیے اور سر کے بال کھول دیے۔ اس میں کچھ سیدانیاں بھی تھیں، اولاد رسول بھی تھیں، اور ایک بار سب نے ہاتھ اٹھائے اور کہا عباس، ہم تمہارے بھائی حسین مظلوم کی زیارت کو جاتے ہیں، ہمیں حسین کی قبر تک پہنچاؤ۔ ایک شور تھا، فریاد تھی عباس کے نام کی۔ کچھ دیر نہ گزری تھی کہ طوفان تھمنے لگا، جہاز ٹھہرا، وہ عملہ جو فرار اختیار کر چکا تھا ان کی کشتیاں واپس ہوئیں، جہاز کے قریب آئے، کیپٹن سیڑھیاں چڑھ کر جہاز میں آ رہا تھا۔ اخبار کا ایڈیٹر کہتا ہے ہم آگے پہنچے اور ہم نے کہا تم لوگ تو چلے گئے تھے، اب کیوں واپس آئے؟ کہا ہم نے اپنی کشتیاں سمندر کی لہروں کے حوالے کر دی تھی، کشتیاں کچھ آگے بڑھی تھی کہ ہم نے پانی پر ایک گھوڑے سوار کو سفید رنگ کا گھوڑا، اس پہ ایک سوار کو دیکھا، لیکن جب وہ قریب آیا کہا ان کو بے سہارا چھوڑ کر مت جاؤ، جاؤ جہاز میں واپس جاؤ، یہ جہاز ڈوبے گا نہیں، یہ جہاز ڈوبے گا نہیں۔ پھر وہ کہتے ہیں ہم نے دیکھا کہ اس نے اپنی لباس سے ایک نیزہ نکالا اور اس نیزے کو بلند کیا
اور لہروں کی طرف لایا اور نیزے کی نوک سے جہاز کو اوپر اٹھانا شروع کیا۔ طوفان تھم گیا، جہاز لہروں پہ رک گیا، ڈوبتا ہوا جہاز لہروں پر آگے بڑھنے لگا۔ لیکن جب ہم نے دیکھا تو اس کے ہاتھ نہیں تھے، اس نے کٹے ہوئے ہاتھ سے نیزے کا اشارہ کیا۔ تو بے اختیار جب ہم نے یہ دیکھا تو اس سے پوچھا آپ کون؟ تو اس نے بے اختیار کہا میں حسین کا بھائی عباس۔ کہتے ہیں کہ کبھی زائروں کا جہاز نہیں ڈوبا۔ مشہور ہے یہ روحانی بات کہ جب سے ہوائی جہاز بنے اور زائرین گئے کبھی ہوائی جہاز نہیں ڈوبا، کبھی ہوائی جہاز فضا سے گرا نہیں، پانی کا جہاز کبھی سمندر میں ڈوبا نہیں۔ اے وائے نہر القما، دریا بہتا رہا، حسین کے بچے پیاسے۔ اللہ تش کی صدا تھی خیام میں، لشکر کا خاتمہ ہو رہا تھا۔ عباس حسرت سے دائیں اور بائیں دیکھ آگے بڑھ کر کہا آقا مجھے اجازت دیجیے۔ عباس تم تو میرے لشکر کے سپہ سالار ہو، تم تو میرے علمدار ہو، کہ صبح کو جس لشکر کا علمدار بنایا تھا آقا اب وہ لشکر کہاں ہے؟ دائیں دیکھا اور بائیں کہ وہ لشکر کہاں ہے؟ حسین خاموش۔ عباس سر جھکائے خیمے میں آئے، آواز دی کہاں ہے میری بچی سکینہ؟ جواب ملا غش میں ہے، بے ہوش۔ سکینہ کو میری گود میں دو۔ بچی جی کو گود میں لیا کہ بی بی کیا حال ہے؟ کہ چچا آپ کو علم نہیں چکا، سکینہ کو پانی نہیں ملا۔ اے چچا سکینہ کو پانی نہیں ملا۔ اچھا سکینہ پانی ہم لائیں گے لیکن اجازت چل کے اپنے بابا سے دلا دو۔ ایک ہاتھ میں عباس کے علم، ننھی سی مش سکینہ نے علم میں باندھی، گود میں لے کر حسین کی خدمت میں آئے تو حسین نے سکینہ کو عباس کی گود میں دیکھا۔ عباس سے تو کچھ نہیں کہا، سکینہ کو دیکھ کر کہا اے بی بی اگر چچا چلا گیا تو اب کبھی چچا نہیں ملے گا، پکارو گی چچا کو مدد کے لیے؟ جزاک اللہ۔ ایام ادا ختم ہو رہے ہیں، 8 محرم ہو چکی۔ اچھا عباس پانی لا سکو تو پیاسے بچوں کے لیے پانی لاؤ۔ مشک و علم لے کر عباس غازی فرات پر آئے، مشک کو پانی سے بھرا، جلدی تھی کہ بچوں تک پانی پہنچا دیں، اس لیے کہ منظر یہ دیکھ کر آئے تھے کہ جب گھوڑے پہ بیٹھے تھے تو دیکھا تھا خیام کے در پر سکینہ کھڑی ہیں اور چھوٹے چھوٹے بچے سکینہ کے گرد کھڑے ہیں اور آوازیں بلند ہیں اللہ تاش چچا پانی پلاؤ، چچا پیاسوں کو پانی پلاؤ۔ عباس کے کانوں میں سکینہ بی بی اور بچوں کی آواز گونج رہی تھی، چاہتے تھے جلد از جلد مسجدہ پہنچا دیں، لیکن راہ میں ایک شانہ کٹا، دوسرا شانہ کٹا، مشق پہ تیر لگا، سر پہ گرز لگا، عباس کربلا کی زمین پر آ گئے۔ آواز دیا آپ پر غلام کا سلام۔ علی اکبر کو لے کر حسین لاش عباس پر آئے، علی اکبر نے علم اٹھایا، علم لے کر چلے، بابا کو سنبھالے تھے، کمر جھکی ہوئی،
کہتے ہوئے عباس تم نے حسین کی کمر توڑ. عباس کا عالم اب علی اکبر لے کر آ رہے تھے. سکینہ بچوں سے کہہ رہی تھی بچوں گھبرانا نہیں، وہ صدقہ آتا ہے، وہ علم آتا ہے، وہ پانی آتا ہے. دور سے علم نظر آیا. سکینہ نے کہا بچوں چچا آ گئے، علم آ گیا. مگر جب علی اکبر قریب آئے تو پتا چلا علم علی اکبر کے ہاتھ پہ. حسین روتے ہوئے دوڑ کر کہا بابا چچا بات کا نہیں، سکینہ شانے کٹا کر فرات کے قرار عباس